الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، کل ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ دین اسلام میں اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس تاریخ کو عالم اسلام دین اسلام کی دوسری اور عظیم عید کی خوشی اور مسرت مناتی ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں قربانی جیسی عظیم عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن یہ عظیم عبادت اگر اخلاص اور متابعت رسول سے خالی ہو تو رائیگاں اور برباد ہو جاتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں انجام دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی اس قربانی کے ذریعہ اطاعت کی تھی۔ ان کا مقصد اس عمل سے اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کرنا تھا۔ تو ان کی یہ سنت زندہ کرتے وقت ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جو ان کا تھا۔ اس عظیم عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمارا یہ عمل برباد ہو جائے گا۔ بعض لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں دکھاوا کے لیے۔ بعض لوگ اس لیے جانور ذبح کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے قربانی نہیں کی تو ان کے بچے گوشت نہیں کھا سکیں گے۔ تو یہ سب جو ضمنی فائدے ہیں، جزوی فائدے ہیں، گوشت خوری جیسے، یہ قربانی کے اصل مقاصد نہیں ہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اخلاص ہے اور متابعت رسول ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت ہم اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہمارا مقصد قربانی کے ذریعہ گوشت خوری ہوگا تو ہمیں ہمارا مقصد مل جائے گا۔ قربانی کے بعد ہم گوشت کھا لیں گے، ہمارے گھر کے جو افراد ہوں گے گوشت پالیں گے، بزرگ ہوں گے، انہیں گوشت مل جائے گا، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی جو رضا ہے وہ نہیں مل پائے گی۔ اللہ رب العالمین کو صرف ہمارا جو عمل ہے، جو اخلاص ہے، وہی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ ہمارے گوشت وغیرہ تو نہیں پہنچتے ہیں، گوشت وغیرہ سے ہم ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو یہ مقاصد ہیں گوشت خوری کے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے مقاصد ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ سارے مقاصد یہ ثانوی درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کو خوش رکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا معنی یہی ہے، قربانی کا مفہوم یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے، تاکہ اس سنت کو زندہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جا سکے، اللہ رب العالمین کو خوش کیا جا سکے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔